یہ پرائرٹی رہی نہیں ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے کچھ عرصے تک تو زراعت کے اوپر توجہ دی جاتی رہی، لیکن اس کے بعد یہ پرائرٹی نہیں ہے، اور آج آپ دیکھیں گے کہ یہ 36 نمبر پہ ہے زراعت۔ جو پرائرٹیز ہیں گورنمنٹ کی اس میں 36ویں نمبر پر زراعت آتی ہے، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں، اور پھر آپ جو ہماری فصلوں کی پیداوار ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو ملک کے اندر پچھلے سال میں بحران آیا، گندم کا بحران آیا، چینی کا بحران آیا، اور کپاس کا بحران تو اچھا محمود ہے ہی ہے۔ صاحب، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اب یہاں پہ دیکھیں نا کہ جو آپ کے وزیر رہ چکے ہیں، انچارج رہ چکے ہیں وفاق کے لیول پہ، خسرو بختیار ہیں، وہ بھی جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے، ابھی فخر امام ہیں جو خانے وال سے ہیں اور بڑا ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ فخر امام صاحب پچھلی دفعہ سی سی کی میٹنگ میں لے کے گئے پاس کی سپورٹ پرائز کے لیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ 6000 کی انہوں نے یہ ریکمینڈ کی، سفارش کی، اور وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہمارے محترم جو جتنے بھی وزراء تھے اور کمیٹی کے ممبر تھے، انہوں نے اس سے ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن یہ ان کا کام ہے نا کہ دیکھیں آپ وزیر ہیں، جب آپ جاتے ہیں تو وہ پھر آپ نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے نا، اس کو آپ نے تحفظ بھی دینا ہوتا ہے، چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ جی، وہ ان سے پوچھا تھا ہم نے، انہوں نے کہا کہ جی میرے بس کے اندر یہ ہے، فخر امام صاحب نے کہا اور خسرو بختیار صاحب نے کہا کہ ہمارے بس کے اندر ہے، اور جہاں وہاں پھر ایک کثرت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے پچھلے پروگرامز کے اندر بھی کہا تھا، شوکت داؤد صاحب بیٹھے ہیں، جب ہم کہہ رہے تھے اس وقت کوئی نہیں مان رہا تھا۔ آج آپ نے دیکھا کہ ندیم بابر صاحب کی چھٹی ہوئی، ہم نے کہا تھا حفیظ شیخ صاحب کا کوئی نہیں ہے کہ وہ زراعت کی طرف جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں، اسی طرح جو ہے جو آپ کے باقی لوگ ہیں وہ نہیں دیتے۔ اچھا، میں آپ جی پلیز آپ فرمائیں، پھر سوال میں کروں گا۔ جی، نہیں آپ پہلے جی کہ تسلسل سے یہ کمی واقع آ رہی ہے، جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ کاٹن کے حوالے سے، پیٹرن ہے پورا یہ۔ جی میں اس کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کاٹن جو ہے وہ ہمارے ملک کا زر مبادلہ ہمیں دیتی ہے۔ کاٹن جو ہے اس سے سیکٹر چلتے ہیں، آپ حیران ہوں گے، دھاگا اس سے بنتا ہے، لوم اس سے چلتی ہیں، کپڑا اس سے چھپائی ہوتی ہے، اس گارمنٹس اس سے بنتی ہیں، اور کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ پھر اس فصل کے اوپر توجہ نہ دینا کہ کہاں ہم 1.5 کروڑ پہ تھے اور کہاں ہم اب 55 لاکھ پہ آ گئے، اور ہم نے 35-40 لاکھ بیل اس وقت باہر سے منگا کے اپنے زر مبادلہ بھی برباد کیا، اور ملک کی یہ بدنامی بھی ہوئی کہ ایک زرعی ملک ہے جس طرح آپ نے کہا، اور اس کی جو ہے ہم کاٹن نہیں پوری کر پا رہے ہیں۔ اور باقی چھوڑیں، کھانے کی گندم بھی ہم باہر سے لے کر آ رہے ہیں، چینی ہماری باہر سے آ رہی ہے، تو یہ بڑے سیریس سوال ہیں۔ حالانکہ شوگر سیکٹر کے ساتھ جو ہم نے کیا کہ کاٹن والے علاقوں میں ہم نے گنا لگایا، وہاں پہ فرمز لگیں، ملیں لگیں، تو اب یہ ساری صورتحال جس نہج پہ پہنچ کے ایک راتوں رات تو نہیں ہوا، یہ مسلسل ہو رہا ہے، اور یہ ظاہری بات ہے غفلت سے اگر ہم نہیں جاگے آگے صورتحال اس سے بھی خراب ہو سکتی ہے۔ تمام ملک اپنے ایگریکلچر کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، آگے دیکھ رہے ہیں، زمینوں کا تحفظ کر رہے ہیں۔ ابھی تو جو ملتان کی جو فوٹیجز آئی تھی، جو آم کے باغات جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو یہ ایز اے قوم ہمیں اس کا احساس کرنا ہوگا زراعت کے سیکٹر کے لیے، شعبے کے لیے، اور حکومت وقت کو اس پر لیڈ لینا پڑے گا۔ آپ لوگ اپنے اینڈ پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ جو کسان بات کرتے ہیں اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اور گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ جی اچھا، اس کے اوپر میں یہ عرض کر دوں آپ کو کہ گورنمنٹ کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ جس طرح اب یہ کاٹن کی سپورٹ پرائز مقرر کریں، جس طرح گندم کی ہوتی ہے۔ ہاں جی، ہم نے 6000 کا مطالبہ کیا ہے، جب 6000 روپے یہ ہمیں دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ کسان جو ہے وہ کاٹن کی طرف جائے گا۔ اور آپ یہ پرسوں ایک میٹنگ ہوئی گورنر ہاؤس میں، جس میں عاصم سلیم باجوہ بھی تھا جو سی پیک کے ہیں، اور اس کے علاوہ گورنر تھے، فخر امام تھے، سارے تھے، تو انہوں نے مل کے ایک سفارشات بھیجی ہیں فیڈرل گورنمنٹ۔ سب سے پہلے بیج ہمارے پاس نہیں ہے، بنیادی چیز ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری پیداوار 18 سے 20 من ہے، اور باہر جو ہے وہ 40 سے 50 من ہے کاٹن کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ہماری کھاد جو ہے وہ انڈیا کے اندر 2300 روپے کی پوری ہے ڈی اے پی کی پاکستان روپیز میں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ آپ حیران ہوگے کہ اس وقت 5600 روپے کی۔ اب جس نے کپاس بیجنی ہے اس کی سبسڈی کی بھی بات ہوئی تھی جو واپس لے لی گئی تھی۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں فواد کہ یہ انتہائی زیادتی ہے
کہ گورنمنٹ بالکل نہیں اس طرف توجہ دے. اچھا لیکن یہ گورنمنٹ سے آپ بات کریں، جس سے آپ نے ابھی باجوہ صاحب کا بھی ذکر کیا، عاصم باجوہ جو سی پیک کے ہیڈ ہے، کہ چائنا کے ساتھ سی پیک کے تحت ایگریکلچر سیکٹر میں ہم تعاون کریں گے، جو پر ایکر ییلڈ ہے جو ہم لوگ زیادہ پیداوار لینے کی اس سے بھی بات کریں گے، تو چائنا کے ساتھ کولیبریشن کیا ہمارے ایگریکلچر کے لیے بہتر ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ چائنا نے شروع کیا ہے گوادر کے اندر، جو میری معلومات ہیں وہاں پہ انہوں نے کاٹن کے بیج جو ہے وہ وہاں پہ جو لیبارٹریز میں تجربے ہو چکے ہیں، اور انہوں نے کوئی 2 اضلاع جو ہے وہ بھی مختص کر دیے. اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جب تک انیشیٹو نہیں لے گی تو چائنا کو کیا ضرورت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ چائنا سے بڑھ کے اور کون ہمارے ساتھ تعاون کر سکتا ہے. چائنا سے بیج لیں، ہمیں کوئی انڈیا سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے شروع میں یہ بات کہی، میں نے ایک دن اگلے پروگرام میں بھی ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ انڈیا سے مت کوئی چیز لیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے کسانوں کو پروٹیکٹ کریں، اپنے کسانوں کو فائدہ دیں. انہوں نے کہا کہ 15,000 روپے جو سفارشات بھیجی ہیں پرسوں کمیٹی نے، کہ 15,000 روپے جو ہے وہ آپ اس کو سبسڈی دیں کسان کو، اور کھاد کے اندر جو ہے وہ ریلیف دیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ یعنی باہر سے منگوانے کے بجائے جو ہم ڈالرز خرچ کریں گے اس کے بجائے اپنے کسانوں کو وہ انسینٹیو دے دیں سبسڈی کی صورت میں، ان کی ہیلپ کر دیں تاکہ وہ چیز آپ کے پاس آ جائے، اور ملک یعنی زر مبادلہ بھی ہم بچائیں گے اور ہمارا ایگریکلچر لانگ ٹرم کے لیے بھی بہتر ہوگا. آخری سوال میرا کہ کوئی بہتری کی امید ہے کہ اب سب ڈوم اینڈ گلوم تو نہیں ہے، کہ کوئی تاریخی تو نہیں ہے کہ بہتری ہو سکتی ہے اگر اس پر توجہ دی جائے اور جلد ہمیں اس کا رزلٹ بھی مل سکتے ہیں؟ ہاں بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اپریل کے اندر وزیر اعظم نے 37 ارب روپے کی جو ہے وہ سبسڈی کھاد کے اندر دینے کا اعلان کیا تھا. مگر جو وہاں پہ بیٹھے ہیں پالیسی ساز، آپ حیران ہوں گے کہ اپریل 2020 سے لے کے یہ اپریل 2021 آ گیا، مگر بدقسمتی سے وہ فائدہ کسانوں تک نہیں پہنچا. جبکہ اور سیکٹرز کے اندر جو اعلان کیے جو تھے کووڈ کے وقت جب پچھلے سال اپریل میں اناؤنس کیا تھا انہوں نے ایگریکلچر کے لیے. دیکھیں بجلی سستی کرنی چاہیے، انڈیا کر رہا ہے. آپ نے جیسے خود یہ بات کہی کہ جب تک جو ہے گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی، میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں کھاد جو ہے اتنی مہنگی لے کے میں 2 بوری جو ہے ریکمینڈ کی جاتی ہے، میں جب تک 2 بوری نہیں ڈالوں گا پیداوار جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی. جب پیداوار کم ہوگی تو پھر بعد میں کمی ہوگی مختلف فصلوں کے اندر، اور پھر اس کے بعد ہم باہر کی طرف دیکھیں گے. نہ ہمیں چینی باہر سے لینے کی ضرورت ہے، نہ کاٹن باہر سے لینے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر 15 لاکھ ایکڑ کے اوپر ہم آئل کی فصل لگا دیں، یعنی کراپ زوننگ اگر ہم کریں، ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، ہم جو ہے ریسرچ کی طرف توجہ نہیں دیتے، ریسرچ کے لوگوں کی 6 مہینے تنخواہ ان کو نہیں ملتی، تو وہ کیا خاک کام کریں گے. گزارش یہ ہے کہ جب تک گورنمنٹ اس کو سیریس نہیں لے گی کہ زراعت سے آپ کا روزگار بھی وابستہ ہے، آپ کی صنعت بھی وابستہ ہے. یہ کہتے ہیں جی صنعت کو برات دے دیں. جب را مٹیریل آپ کے پاس نہیں ہوگا، گندم نہیں ہوگا، تو آپ کی فلورمنٹ کہاں سے چلے گی؟ جب کاٹن نہیں ہوگی تو آپ کی جیننگ، آپ کی ٹیکسٹائل، آپ کی ویونگ آپ کہاں سے چلے گی؟ مجھے بتائیں کہ گنا نہیں ہوگا. پچھلی دفعہ گنا بخاری صاحب اس میں آپ لوگوں کو بھی ذرا لیڈ کرنا پڑے گا. باقی جو گروپس ہیں نا بڑے اسٹرانگ ہیں، ان کی جو ایسوسیشنز ہیں وہ اپنی بات بنوا لیتی ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا ہمت کرنی پڑے گی اور کریں. پہلے تو الزام لگتا تھا کہ تمام جو پارلیمنٹ میں ممبران ہیں ایگریکلچر بیک گراؤنڈ کے ہیں وہ ٹیکس نہیں لگنے دیتے، باقی نہیں کرتے، وہ تو اس کو تحفظ دے دیں، یہی بڑی بات ہے. اب میں ایک بات بتا دوں کہ ابھی اس گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیا جس کا میں ذکر ضروری سمجھتا ہوں کہ 2020 آرڈیننس جاری کیا، شوگر فیکٹریز ترمیمی آرڈیننس، اور وہ آرڈیننس 2 دفعہ جاری ہوا اور لیپس ہو گیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس دفعہ جو ہے گنے کاشتکار ان کو کٹوتی نہیں لگی، ان کو تقریباً جو ہے وہ پیمنٹس ملی. مگر اس کے باوجود جب وہ لیپس ہوا تو اس وقت کسانوں کے 12 ارب روپے جو ہے وہ شوگر ملوں میں. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ کم از کم اس کو کریں، اور دوبارہ بھی گورنمنٹ سے ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس کو ذرا سیریسلی دیکھیں ان کو. اور وہ جو ہے آرڈیننس اس کو جو ہے وہ پاس کیا جائے، اس کو قانون کی شکل دی جائے، اور ہمیشہ